جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گئے تھے، مختار بن ابی ثقفی ان لوگوں کو قتل کر رہا تھا۔ اسی دوران شمر کوفے سے روانہ ہوا، بھاگ نکلا۔ جیسے ہی شمر وہاں سے بھاگا تو مختار بن ثقفی کا ایک غلام اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کو پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش میں اس کے پیچھے بھاگا۔ کافی دور تک بھاگتا رہا لیکن شمر نے کافی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑایا اور مختار بن ابی ثقفی کا وہ غلام بھی اس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دوڑا، یہاں تک کہ قریب پہنچ گئے اور حملہ شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو شمر بچ نکلا اور شمر نے بھی اس کے اوپر بار کیا تو اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ واپس مختار بن ابی ثقفی کے پاس آیا۔ مختار بن ابی ثقفی نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو اس کے پیچھے بھاگا ہے تو میں تجھے کبھی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مختار بن ابی ثقفی امام حسین کے قاتلوں کو اپنے طریقے سے سزا دے رہا تھا، اپنے طریقے سے ان کو پکڑ کر ایک ایک کو قتل کروا رہا تھا۔ شمر ادھر بچ نکلا اور جا کے ایک گاؤں میں جو دریا کے کنارے تھا وہاں ٹھہر گیا۔ کسانوں کا گاؤں تھا۔ ایک کسان کو اس نے مارا پیٹا، دھمکایا اور ایک خط لکھا۔ خط کو امیر مصعب بن زبیر کے نام لکھا اور کسان کے ہاتھوں سے روانہ کر دیا۔ کسان جب جا رہا تھا تو 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ابو عمرہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آیا ہوا تھا۔ جیسے یہ کسان اس گاؤں میں پہنچا، اس نے سارا واقعہ بتایا کہ شمر ہمارے گھر پہ ہے جو یہاں سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس نے ہمیں مارا پیٹا، دھمکایا اور یہ خط لے کر بھیجا۔ خط میں پورا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ابو عمرہ نے وہ خط دیکھا اور اپنے جتنے سپاہی تھے سب کو کہا چلو اس گاؤں میں چلتے ہیں۔ ابو عمرہ وہاں سے تیز گھوڑوں کی رفتار میں دوڑتے ہوئے اور وہ اسی گاؤں کی طرف نکل گیا۔ ادھر شمر اس گاؤں میں 3 دن کے لیے رکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ خط پہنچا دیا ہے، اس کا جواب آئے گا، پھر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ لیکن رات میں جب یہ لیٹا ہوا تو نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اس گاؤں میں ریچھ بھی بہت آتے تھے، تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ یہ سمجھ گیا کہ ریچھ ہے، لیکن اور تیزی کے ساتھ آواز آئی تو یہ اٹھا، یہ سمجھ گیا کہ لگ رہا ہے مختار کے سپاہی آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ دیا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھا، وہ چادر اوڑھے اوڑھے یہ بھاگ گیا پیدل، اور پیدل بھاگ رہا تھا تو پیدل بھی بھاگ نہ سکا۔ ابو عمرہ نے اس کو تمام سپاہیوں کے ساتھ گھیر لیا اور گھیرا اور وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کو کھلا دیا۔